میری اماں ہمیشہ مجھے یہ کہتی کہ بیٹا جس عورت میں یہ نشانی دیکھو تو اسی سے شادی کرنا، کیونکہ ایسی عورت اتنی خوش نصیب ہوتی ہے کہ رات میں ہی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ میری عمر 40 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک مجھے وہ عورت نہ ملی۔ ایک دن اچانک ایک فقیرنی پر نظر پڑی جس میں وہی نشانی تھی جیسی اماں نے بتائی، تو مجھ سے رہا نہ گیا اور فوراً اسی فقیرنی سے نکاح کر لیا اور دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ سب رشتہ داروں نے مجھ پر تھو تھو کی، فقیرنی کو بیاہ کر لے آیا ہے۔ میں اسی پریشانی میں بیوی کو بھول ہی گیا اور جب صبح کمرے میں گیا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے تو واقعی نہ ایک رات میں۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں گھر جانے کے لیے سڑکوں پہ موٹر سائیکل پر گھوم رہا تھا۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ مجھے گھر جانے کا خیال ہی نہیں تھا۔ جس طرح سے میرے دوستوں اور خاندان والوں نے مجھے برا بھلا کہا اور مجھ سے رشتہ توڑنے کی بات کی، میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں یہاں وہاں گھومتے پھرتے واپس اپنے گھر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں یوں خود کو تنہا محسوس نہ کرتا۔ میرے فیصلے سے جانے کیوں سب کو اختلاف ہو گیا تھا، جبکہ میں نے وہی کیا تھا جو میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا، جو میرے حق میں بھی بہتر تھا۔ کچھ دیر میں شال ہوتی ہوئی ٹانگوں سے یوں ہی کھڑا سوچتا رہا اور مجھے احساس ہوا کہ آج تو میری شادی ہوئی ہے، جسے میں اپنے نکاح میں لے کر اپنے گھر لایا ہوں۔ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ موٹر سائیکل اندر کھڑی کی اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرے سامنے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، شاید وہ سسک رہی تھی۔ مجھے اس کا وجود لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی میں اسے کچھ کہتا، اس سے پہلے یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اور جب مجھے اس بات کا سچ ہونے پر یقین آیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری ماں سب اولادوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت کیا کرتی۔ ان کی ہر نصیحت ہر بار صرف میری لیے ہوتی۔ میرے دونوں بڑے بھائی یوں بھی ماں کی بات کم ہی سنا کرتے اور اماں کے ساتھ وقت بھی کم ہی گزارتے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور اپنے بیوی بچوں میں مگن رہتے، بس کمانے کی دھن ان کے سر پر سوار رہتی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اخراجات پورے نہ ہوتے۔ میں بچپن ہی سے اماں کے ساتھ ساتھ رہا کرتا اور ان کی ہر بات پر دل و جان سے عمل کیا کرتا، اس لیے میں وقت کے ساتھ ساتھ اماں کے اور قریب ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے اپنا گھر تک میرے نام کر دیا اور بڑے بھائیوں کو کچھ نہ دیا۔ اماں کو میرے بھائیوں سے بہت اختلاف تھے اور میری بھابھیوں کو مجھ سے حسد ہو گیا۔ میرے بھائی بھابھیاں اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہتے، لیکن جب سے اماں نے گھر میرے نام کیا ان کا رویہ بہت خراب ہو گیا۔ وہ اکثر اماں سے بات بات پر جھگڑنے لگتی۔ انہیں اماں کی یہ ناانصافی پسند نہیں آئی۔ میرے دونوں بھائیوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ وہ دونوں ہی اب اپنی بیویوں سے نالاں تھے مگر شادی نبھا رہے تھے۔ اماں مجھے اٹھتے بیٹھتے کہتی کہ اگر بیوی اچھی نہ آئے تو 7 نسلیں گندی نکلتی ہیں، سوچ سمجھ کی شادی کرنا، اب کوئی گندا انڈا اس گھر میں نہ لانا۔ میں ماں کی بات پر ہنس دیتا، اماں تم خود ہی بہو لے آنا، تیرے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ میں نے یہ ذمہ داری ان پر ڈال دی۔ ہمارا گھر 2 بھابھیوں کے باوجود گندا پڑا، باورچی خانے میں گندے برتن پڑے رہتے اور میری بھابھیاں ٹی وی میں غرق ہوتی۔ ان کی توجہ اپنے بچوں پر بھی نہیں ہوتی۔ اماں کسی کو کچھ نہ کہتی لیکن میرے سامنے اپنے غصے کا اظہار کرتی۔ جب وہ بہت بیمار ہوئیں تو ایک روز مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے بہت کچھ کہتی جا رہی تھیں، میں روتے ہوئے ان کی بات سن رہا تھا۔ اماں کے سوا میرا کون تھا؟ بھائیوں نے تو کبھی ڈھنگ سے مجھ سے بات تک نہ کی تھی، پر بھابھیاں مجھ سے جلتی تھیں۔ میری اماں کا آخری وقت آ چکا تھا۔ اماں نے آخری لمحوں میں ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کر رہی تھیں اور مجھے چوم رہی تھیں۔ ان آخری دنوں میں نے ان کی بہت خدمت کی تھی۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے جو آخری نصیحت انہوں نے کی وہ میری زندگی کا مقصد بن گئی۔ میرے لیے ان کی کئی بات پتھر پر لکیر کی طرح تھی۔ میری اماں کے انتقال کے وقت میری عمر 27 برس تھی۔ جیسی میری ماں مجھے چھوڑ کر گئی میں نے دنیا کی حقیقتوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اب تک میں اپنی ماں کے پلوئی میں چھپا ہوا تھا، اب میں دنیا کے رحم و کرم پر تھا۔ میری بھابھیاں کسی بھی طرح میری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ ایک تو وہ میری ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتی تھیں کیونکہ آخری وقت تک اماں ہی نے میرا سارا کام کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ جس گھر میں وہ عیش و عشرت میں رہ رہی تھیں یہ میرے نام تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ میری شادی اپنی اپنی بہنوں سے کروا دیں تاکہ اس گھر میں مستقل رہ سکیں۔ ان دونوں نے نیا تماشا لگا دیا تھا
کبھی بڑی بھابھی اپنی بہن کو بلا لیتی اور وہ میرے آگے پیچھے پھرنے لگتی، اور کبھی چھوٹی بھابھی کی بہن آ جاتی، بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، اور میرے کام بھی اب وہ دونوں ہی کرنے لگی تھیں۔ ان دونوں میں ذرا بھی حیا نہیں تھی۔ وہ ایک جوان لڑکے کے کمرے میں بغیر دستک کے چلی آتی، بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ جب تک اماں زندہ تھی یہ لوگ کبھی نہیں آئے تھے۔ اب وہ دونوں لڑکیاں یہیں رہ گئی تھیں، میرا کام کرنے کے لیے آپس میں جھگڑنے بھی لگتی۔ میں جانتا تھا یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھے جو نصیحت کی تھی وہ مجھے بہت اچھے سے یاد تھی۔ میری ماں نے مجھے ایک نشانی بتائی تھی کہ جس لڑکی میں وہ نشانی ہو میں اسی سے شادی کروں۔ اس تھوڑے عرصے میں یہ بات اچھے سے میں جان گیا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں میری بیوی نہیں بن سکتی۔ میں نے صاف لفظوں میں اپنے بھائیوں سے کہہ دیا کہ وہ یہ تماشا بند کرتے ہیں، مجھے ان کی بہنوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اپنی بہنوں کو یہاں سے چلتا کریں۔ یہ سننے کے بعد وہ جیسے میری دشمنی پر اتر آئیں۔ میری بات سن کر وہ جلتے توے پر جا بیٹھیں۔ اب تو مجھے اپنے کام خود کرنے پڑتے۔ وہ مجھے ایک وقت کا کھانا کھلانے کی بھی روادار نہیں رہی۔ میں جیسے تیسے اپنے لیے کھانا پکاتا، کپڑے دھوتا، صفائی تک خود کیا کرتا۔ دن گزرتے گئے اور مہینے سالوں میں بدل کے میری عمر اب 40 کے قریب ہو چکی تھی۔ یہ 12-13 برس کا عرصہ بہت کٹن تھا۔ میں نے ہر دن اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے گزارا تھا۔ میرے بھائی اپنی زندگیوں میں مگن تھے اور بھابیاں یہ سوچ کر پرسکون تھیں کہ میں کبھی شادی کرنے والی نہیں، اور یوں ہی وہ میرے گھر میں ہمیشہ ٹھاٹھ سے رہیں گی، اور نہ ہی وہ چاہتی تھی کہ اب میں شادی کروں۔ اور میں نے اماں کی نصیحت کو یوں پکڑ رکھا تھا کہ کوئی بھی میری شادی نہیں کروا سکا۔ مجھے اپنی اماں کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا تھا۔ میں دفتر سے واپسی میں لیٹ ہو گیا تھا۔ 8 بجے کے قریب دفتر سے نکلا تو مجھے سخت خوف ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ ٹریفک جام تھا، اور گھر جانے کے بعد مجھے اپنے لیے کھانا بھی خود ہی تیار کرنا تھا۔ میں پچھلے 15 منٹ سے اسی سگنل پر پھنسا ہوا تھا۔ میرے سامنے فٹ پاتھ پر ایک فقیرنی بیٹھی تھی۔ میں کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ الگ سی تھی، کسی سے مانگ نہیں رہی تھی، بس خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے آگے کپڑا پھیلا ہوا تھا، لوگ خود ہی پیسے ڈالتے جا رہے تھے۔ مجھے کھڑے کھڑے 20 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، اور میری نظر اب بھی اسی فقیرنی پر پڑی۔ اچانک مجھے وہ بات نظر آئی جس کا ذکر میری ماں نے مرتے وقت کیا تھا۔ میں چونک سا گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں جسے سالوں سے تلاش کر رہا تھا وہ یوں سڑک پر بھیک مانگنے والی ہوگی؟ میں بہت دیر سے اسے دیکھتا رہا۔ جیسے جیسے میں اسے دیکھ رہا تھا مجھے یقین آتا جا رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر اماں نے کیا تھا، جو ایک رات میں میری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی تھی۔ لیکن ایک فقیرنی نہیں۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ میں کچھ کہے بغیر ہی گھر واپس آ گیا، لیکن وہ میرے آواز پر چھا گئی تھی۔ میں نے گھر آ کر کھانا بھی نہیں کھایا اور سونے لیٹ گیا۔ ویسے بھی میری پرواہ کسے تھی؟ کسی نے نہیں پوچھا کہ میں نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ دفتر سے دیر سے نکلا۔ آج بھی ٹریفک اتنا ہی جام تھا۔ یہ شہر کی سب سے معروف شاہراہ تھی۔ جیسی سگنل کے قریب پہنچا میری نظر اس پر پڑی۔ وہ آج بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لوگ خود ہی اسے پیسے دے کر جا رہے تھے۔ آج میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اپنے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہا تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے تھوڑی دیر میں اسے یقین دلایا کہ میری وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس نے میری بات کا اعتبار کر لیا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اس کی جھگی پر چلا آیا جہاں اس کا باپ موجود تھا۔ میں نے بغیر لمحہ ضائع کیے اس کے باپ سے اس فقیرنی کا رشتہ مانگ دیا۔ اس کے باپ نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ میں نے اس کے باپ کو یقین دلایا کہ میں سچ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے کچھ سوچنے کے بعد مجھ سے 50,000 کے بدلے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو کہا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور اگلی دن دفتر سے جلدی سے نکل کر اس کی جھگی پر گیا۔ اس کے باپ کو پیسہ دے کر اس فقیرنی سے اسی وقت نکاح کر لیا۔ اب وہ میری بیوی تھی۔ میں نے 40 برس کی عمر میں وہ لڑکی ڈھونڈ ہی لی تھی۔ آج میں بہت خوش تھا۔ اس کے متعلق اپنے بھائی بھابھیوں کو بے خبر رکھا۔ جب اپنی بیوی کو لے کر گھر پہنچا تو میری بھابھیوں کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ دونوں سختہ میں آ گئیں۔ وہ تو مان بیٹھی تھی کہ اب میری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ میرے ایک بھائی نے میری بیوی کو پہچان لیا کہ وہ ایک فقیرنی ہے، کیونکہ میرے بھائی کا بھی دفتر اسی راستے پر تھا۔ بس کیا تھا، ان سب نے مل کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میری بھابھیوں کو جیسے موقع مل گیا تھا
وہ میری شادی کے خلاف میرے بھائیوں کو مزید بھڑکا رہی تھیں۔ میں اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ گھر کی آواز پڑوسیوں تک جا رہی تھی۔ اب وہ بھی جان گئے تھے کہ میں نے فقیرنی سے شادی کی ہے۔ میری بھابھیوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اسے واپس چھوڑ کر آؤں، جان سے لایا ہوں، ورنہ وہ مجھ سے تعلق ختم کر دیں گے۔ وہ مجھے تانے مار رہے تھے۔ میں نے اسے چھوڑنے کے لیے شادی نہیں کی تھی، اس لیے ہمارے درمیان جھگڑا بہت بڑھ گیا اور میں اپنی بیوی کو کمرے میں چھوڑ کر خود گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے وہ بھائی جو سالوں سے مجھے اکیلا چھوڑ کر بیٹھے تھے، آج تعلق ختم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ میں اپنے بھائیوں سے بدظن ہو چکا تھا۔ یوں ہی آدھی رات تک سڑکوں پر پھرنے کے بعد میں گھر آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا۔ میری بیوی وہ عورت تھی جس نے ایک رات میں میری زندگی بدل دی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ دیر سے ہی صحیح میں نے درست انتخاب کیا ہے۔ ابھی میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ نہیں سکا کہ میرے بھائی پھر سے میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے چیخ رہے تھے۔ جانے انہیں کیا مسئلہ تھا؟ شادی میں نے کی تھی، پھر میری مرضی کہ میں کسی ایرانی سے کرتا یا فقیرنی سے۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ اب ان کی بیویوں کا راج ختم ہونے کو تھا۔ گھر میرے نام تھا، اس حساب سے مالکن بھی میری بیوی ہی تھی۔ اب تو میری ماں کی کئی بات بھی سچ ثابت ہو چکی تھی کہ اب تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی صورت اس کو چھوڑتا۔ میں کمرے سے باہر نکلا، اپنے بھائیوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ میری بیوی کی عزت کریں گے تبھی وہ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، ورنہ ان کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ یہ میرا اور میری بیوی کا گھر ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہماری زندگی میں دخل اندازی کرے۔ یہ سنتی میری بھابھی اور بھائی جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ میری دھمکی سے ڈر کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں واپس اپنی بیوی کے پاس آ بیٹھا جو بے حد پریشان تھی۔ وہ جب سے میرے گھر آئی تھی ہمارا جھگڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ عمر میں بھی بہت چھوٹی تھی، ابھی وہ صرف 17 برس کی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ عجیب تھا۔ اسے تو اب تک ہماری شادی کا یقین بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا تحفہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے برابر میں بٹھایا۔ وہ میری بیوی تھی، مجھ پر فرض تھا کہ میں اسے عزت دوں اور سب سے اس کی عزت کرواؤں۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے اس سے شادی کیوں کی ہے۔ میں نے جواب دینے سے پہلے اس سے پوچھا کہ وہ بھیک کیوں مانگتی تھی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ روتے روتے اس نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک بہت اچھے خاندان سے تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ اسے بہت چھوٹی سی عمر میں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی جب وہ محض 13 برس کی تھی۔ محبت بھی کیا، بس پھر جذباتی کیفیت تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور ستیلی ماں کا سلوک اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ ایسے میں جب سے ایک انجان شخص سے بے پناہ توجہ ملی تو اسے لگا کہ یہی محبت ہے۔ وہ لڑکا بھی اس سے بہت محبت کے دعوے کیا کرتا۔ میری بیوی کم عمری میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ کچھ اماں کا ظلمانہ سلوک اسے باغی بنا بیٹھا اور وہ اس لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ صرف 13 برس کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ نکلی۔ وہ لڑکا اسے اپنے ساتھ لیے دوسرے شہر چلا آیا۔ کچھ دن وہ میری بیوی کے ساتھ رہا، پھر میری بیوی اس سے شادی کرنے کا کہتی، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹالتا گیا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ کچھ عرصے میری بیوی سے جذباتی تسکین حاصل کرنے کے بعد وہ اسے فقیروں کے گروہ کو بیچ کر بھاگ نکلا۔ اس گروہ نے میری بیوی کو بہت مارا پیٹا، اس کے جسم اور چہرے پر زخم ڈالے اور اسے زبردستی بھیک مانگنے کا کام شروع کروا دیا۔ میری بیوی نے جب بھیک مانگنے سے انکار کیا تو اس پر مزید تشدد کیا گیا۔ مجبوراً اسے بھیک مانگنے کا کام کرنا پڑا۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے اسی طرح بھیک مانگنے کا کام کر رہی تھی۔ جب اس نے منع کیا تو وہ اسے مارا کرتے۔ اس نے کئی دفعہ بھاگنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بھاگ کر کہاں جاتی۔ اس شہر میں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ بھی اس کا باپ نہیں تھا بلکہ وہ اس گروہ کا مالک تھا۔ وہ خود بھی میری بیوی سے جان چھٹوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بخوشی اسے 50,000 کے عوض مجھے بیچ ڈالا۔ وہ اپنے حصے کی کہانی سنا کر چپ ہو گئی۔ اب میری باری تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں نے کیوں ایک سڑک پر بیٹھی فقیرنی کا انتخاب کیا۔ اب میں اسے بتانے کے لیے تیار تھا۔ جب میری ماں کی شادی ہوئی اور میرے ابا کے گھر آئی تو ان کے مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ میرے ابا نے اپنی سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ کیونکہ اماں کا رنگ بہت کالا تھا تو کوئی ان سے شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ پھر جب ابا کی ملاقات میری اماں سے ہوئی تو انہوں نے میری اماں سے شادی کر لی، کیونکہ ابا کے حالات کی وجہ سے کوئی انہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔
یوں معاشرے کے وہ ریجیکٹ لوگوں کی شادی آپس میں ہو گئی۔ میری اماں بہت سلیقہ مند اور اماندار تھی۔ چھوٹے سے کمرے کے گھر کو انہوں نے بہت سلیقے سے جنت بنا دیا۔ میرے ابا ٹیکسی چلاتے۔ ایک دن ابا کی مسافر گاڑی میں کوئی اپنا سامان بھول گیا۔ ابا کو گھر آنے کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ گاڑی میں ایک بیگ موجود ہے۔ ابا نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں نقدی اور قیمتی سامان موجود تھا۔ مسافر کے پاس سامان زیادہ تھا اور یہ بیگ چھوٹا تھا، شاید اس لیے یہ گاڑی کی سیٹ کے نیچے گر گیا، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ابا وہ بیگ لے کر اماں کے پاس آئے۔ عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ ابا وہ بیگ رکھ لیتے، کیونکہ اس میں موجود نقدی سے ہماری کئی مشکلات ختم ہو سکتی تھیں۔ لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا اور ابا سے کہہ دیا کہ میں اپنی اولاد کو کسی دوسرے کی امانت نہیں کھلا سکتی، تم اس بندے کو ڈھونڈو اور ایمانداری سے اپنا فرض ادا کرو۔ ابا نے اماں کو بہت سمجھانا چاہا، لیکن میری ماں اصولوں کی بہت پکی تھی اور ابا نے اس مسافر کو بہت مشکل کے بعد ڈھونڈ لیا اور اس کا بیگ اس کو واپس کر دیا۔ اس بیگ میں اس مسافر کا پاسپورٹ بھی تھا، جو اس کے لیے بہت ہی قیمتی تھا۔ وہ ایک غیر ملکی شخص تھا جسے واپس اپنے ملک میں جانا تھا۔ وہ جاتے جاتے ابا کو اپنی خوشی سے اتنے ڈالر دے گیا کہ ابا نے یہ گھر خرید لیا۔ اماں نے ہمیشہ ہی مجھے جو نصیحت کی میں نے اس پر عمل کیا۔ جاتے جاتے اماں نے مجھے بتایا کہ مجھے کیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اماں کے جانے کے بہت عرصے بعد مجھے کوئی ایسی عورت نظر نہیں آئی جس کی ایمانداری مثالی ہو۔ میری بھابھی کی بہنیں صرف میری نوکری اور گھر کی خاطر مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میری بھابھیاں بھی ایماندار نہیں تھیں، وہ اکثر اپنے شوہروں سے بے ایمانی کرتی تھیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ بھائی کے پیسے نکال لیتی اور انہیں خبر تک نہ ہوتی۔ بھائی کو بنا بتائے مہنگی ترین خریداریاں بھی کرتی، ان کے پیچھے گھومنے نکل جاتی۔ اماں کو یہ خیانت پسند نہیں تھی۔ وہ کہتی کہ شوہر سے چھپ کر کام کرنے والی وہ عورت نہ خود ترقی کرتی اور نہ ہی اس کا شوہر کبھی ترقی کر پاتا ہے۔ اور میں نے جہاں تک اماں کی بات پر غور کیا تو مجھے اماں کی بات درست معلوم ہوئی۔ میرے بھائی جتنا بھی کماتے، کبھی ان کو بس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے، یہاں تک کہ وہ ایک گھر نہیں بنا سکے۔ میری ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر عورت اچھی نہ آئے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بھتیجے بھتیجیاں بھابھیوں کی طرح ہیں۔ بھابھی بھائی کے پیسے نکالتی تھی، ان کے بچے ان کے پیسے چرانے لگے اور خاندان والے اس لیے اپنی بیٹیاں دینا چاہتے تھے۔ پھر اس دن میں نے سگنل پر تمہیں بیٹھے دیکھا تو تم سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، کسی سے ڈائریکٹ کچھ نہیں مانگ رہی تھی۔ ٹریفک بھی بہت جام تھا، مجھے کھڑے کھڑے 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ میں نے دیکھا ایک آدمی تمہیں پیسے دے کر پلٹا تو اس نے اپنا یہ والٹ جیب میں ڈالنا چاہا، لیکن وہ نیچے گر گیا، اسے خبر تک نہ تھی اور تم نے فوراً اسے آواز دے کر اس کا بٹوا اسے دے دیا۔ میں حیران تھا کہ ایک فقیرنی اتنی ایماندار کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر مجھے اماں کی بات یاد آ گئی تو اگلی دن میں نے تمہیں آزمانے کے لیے اپنے دوست کو بھیج دیا۔ اس نے اپنا مہنگا ترین فون وہیں گرا دیا جہاں تم بیٹھی تھی اور تم نے اسے بھی روک کر اس کا فون واپس کر دیا۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بس ایماندار اور خوف خدا رکھنے والی عورت سے شادی کرنا، اس کی خوش نصیبی سے تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اور میں نے زیادہ کچھ سوچے بنا تم سے شادی کر لی اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں نے مجھے جو صحیح نصیحت کی ہوگی اور یقیناً تم میری زندگی سنوار دو گی۔ جب آج رات میں کمرے میں آیا تو میرے موبائل پر ایک دوست کا میسج آیا ہوا تھا، وہ مجھے مبارکباد دے رہا تھا۔ میرا نام آج کی قرآن اندازی میں نکل آیا تھا تم سے نکاح کرنے کے لیے۔ میں دفتر سے جلدی نکل آیا تھا۔ میرے آنے کے بعد دفتر میں حج کے لیے بھیجے جانے والے ورکرز کی قرآن اندازی ہوئی اور اس میں میرا نام نکلا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ میرا نام پچھلے 8 سالوں میں اس قرآن اندازی میں شامل تھا، لیکن آج تک میری قسمت نہیں کھلی تھی۔ تم سے شادی کرتی مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہو گئی تھی۔ میری ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ شکل و صورت پر نہ جانا بیٹا، ظاہری شکل تو کچھ ہی دنوں میں ڈل جاتی ہے، وہ باطن ہوتا ہے جو سدا چمکتا رہتا ہے۔ تم واقعہ میری خوش قسمتی ہو۔ میں اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ رو رہی تھی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے اور مجھے اس کے ہمراہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنی تھی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھا چکی تھی، اب خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔